رحمتیں برکتیں اللہ کے ہر نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ کچھ دن قبل ہم مسلمان آپس میں یقیناً یہ تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی تیاری کیا کی ہے، تراویح کہاں پڑھو گے، اور اچانک ہی ہم الحمدللہ رمضان میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بخشش کا سامان جمع کر سکیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو ہماری طرح رمضان کے منتظر تھے، لیکن رمضان سے کچھ دن قبل اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، اور انہیں یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک دفعہ پھر رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں۔ تو یقین جانیں میں اور آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ تو میری بدبختی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ موقع دے کہ میں اپنی بخشش کا سامان جمع کر سکوں، لیکن میں اس موقع کو ضائع کر دوں، میں ان دنوں کو اس انداز سے گزاروں جیسے میں باقی سال گزارتا ہوں۔ وہی نماز میں سستی، وہی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ کرنا، یعنی بطور مسلمان یہ تصور تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن سستی یہ مجھ سے اور آپ سے ممکن ہے۔ تو رمضان میں تو ہمیں مزید بوسٹ اپ ہو جانا چاہیے، نیکی کے کام میں تیزی کر لینی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے موقع دیا ہے، لیکن اگر میں اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ وہ اللہ تو مہربان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو مجھے بار بار ایسے مواقع دیتا ہے کہ اپنے بخشش کا سامان جمع کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کی۔ ھدی للناس، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا؟ کہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے یہ 24 گھنٹے جو گزار رہے ہیں، اپنی جو بھی ان کی عمر لکھی ہے 50 سال 60 سال 70 سال، وہ اس کتاب سے ہدایت لیتے ہوئے گزارے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو وہ حیثیت نہیں دی، وہ اہمیت نہیں دی، اس کے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ بحیث القوم، بطور قوم یا انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم قرآن سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کو بخشوانے کے لیے بنا لیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم پڑھ لیں گے اور اس کو بخش دیں گے، یہ اس کا مقصد نہیں۔ قرآن جو ہے ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر اصول و ضوابط ہے زندگی۔ حیات کا مطلب زندگی، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ ہم نے اس کو ضابطہ مماد بنا دیا، مرنے کے حوالے سے اس کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اصول و ضوابط کیا۔ یہ تو زندگیوں کو روشنی دینے کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن ہم زندگی جب قرآن کے مطابق نہیں گزارتے تو یقیناً ہم زندگی تاریکی میں گزارتے ہیں، اندھیروں میں گزارتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں گزارتے ہیں، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر رمضان کی نعمت سے نوازا۔ رمضان یہ رام میم اور ذات سے نکلا ہے، رمضن۔ رمز کا مطلب ہے شدید گرمی میں پاؤں کا جلنا، اس کو عربی میں رمز کہنا ہے کہ شدید گرمی ہو، تپتی دھوپ ہو، اور اس میں آپ ننگے پیر ہوں یا جوتوں کے ساتھ بھی ہوں، تو جو گرمائش جو آپ کے پاؤں کو جلائے اس گرمی کو رمز کہتا ہے۔ تیز دھوپ، شدید گرمی۔ علماء کرام نے اس کا معنی یہ بتایا کہ رمضان جو ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہے، کہ یہ اپنے ماننے والوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس میں نیکیاں کریں،
خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اپنے گناہوں کو جلوا لیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے رمضان کے الفاظ کی تشریح لکھی ہے، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو راہ ہے، اس سے مراد رضوان اللہ ہے، اللہ کی رضا، یعنی رمضان کو جو کما حقہ گزارے تو راہ سے اس کو رضوان مل جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ والمیم محبت اللہ، اور میم سے مراد اللہ کی محبت۔ رمضان میں اللہ کی رضوان مل جاتی ہے، رضا مل جاتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی محبت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ ایسے اعمال کریں، اپنی پلاننگ کریں، ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اور ذات سے فرماتے ہیں ضمان اللہ، اللہ کی ضمانت کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ والالف الفت اللہ، اور الف سے مراد رمضان میں جو الف آ رہا ہے اس سے مراد اللہ کی الفت ہے، محبت ہے، اس کی شفقت ہے۔ والنون نور اللہ، اور نون سے مراد نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ یہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے کہ وہ پھر اس آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کی سمع، اس کے کان بن جاتا ہے کہ وہ ان کانوں سے پھر وہی سنتا ہے جو اللہ کی رضا والی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے کہ پھر وہ ان ہاتھوں سے غلط کاموں میں استعمال نہیں کرتا، وہ پیر اس کو غلط حرام کام کی طرف لے کر نہیں جاتے، تو یہ اللہ کا نور اس کو مل جاتا ہے جو رمضان کو کما حقہ گزارتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہماری آزمائش کو کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صفدت، قید کر دیتا ہے شیاطین کو، جکڑ دیتا ہے شیاطین کو، ومردۃ الجن، اور جو سرکش جن ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت جکڑ دیتا ہے کہ وہ ہمیں پھر بہکاتے نہیں۔ اور یہ آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ قرآن کی مثال لے لیں کہ جب قرآن آپ عام دنوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی مجبوری آپ کو آ کے لے جاتی ہے، یا آپ کا ذہن خود ہی کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں جب آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کافی ٹائم تک تلاوت کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے کہ ہماری آزمائش میں کمی کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ وہ ہمیں پھر بہکاتے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچھ ایسے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سال سال حرام ہیں، لیکن وہ رمضان میں بھی ان کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ پورے سال کی ایک پریکٹس ہوتی ہے نا 11 مہینے کی، پھر وہ اس پریکٹس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک روانگی ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے، اس روانی کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر رات ندا لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، فرشتہ آواز لگاتا ہے خیر کے کام کرنے والے مزید آگے بڑھ۔ رمضان کے اندر یا باغی الشر، ایک برائی کرنے والے، ایک برے کام کرنے والے، ایک گناہ کرنے والے، اقصر، اب تو باز آ جا، اب تو یہ گناہ کے کام چھوڑ دے، رمضان کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ندا لگاتا ہے، ندا لگواتا ہے کہ خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھو، اور شر کے کام کرنے والوں اب تو باز آ جاؤ کہ رمضان آ چکا۔ تو یہ رمضان، اس کے اندر اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور کوئی بھی ان میں سے کھلا نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جنت کے دروازے اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری احادیث ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ نے بہت اہتمام کیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اب اگر اس رمضان کو میں ضائع کرتا ہوں تو یہ میری بد نصیبی ہے۔ وہ تو سارے مواقع دے رہا ہے، وہ تو ساری پلاننگ کر کے دکھا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، تو تمہارا دھیان کدھر؟ پھر تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ فرشتہ بھی آواز لگا رہا ہے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، برائی کے کاموں سے باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو۔
رمضان میں وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے یا کس طریقے سے کیا کرتے تھے، ان پہ انشاءاللہ مختصر سے ہم جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے زیادہ نیکیاں اور اجر حاصل کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اگر ہم اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول۔ اور اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے، مجھے تو یہ کام ایسے سمجھ میں آتا ہے، مجھے تو یہ کام یوں اچھا لگتا ہے، تو میرے بھائی پھر یہ عبادت تو نہ ہوئی۔ عبادت تو نام ہی اسی کا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، جیسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ہم اسی طریقے سے کریں، یہ عبادت ہے۔ ہر کوئی اگر اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لے گا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، یہ رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ رمضان میں سب سے پہلے نیت کا معاملہ آتا ہے کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ کیلنڈر پہ مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ عربی کا ایک جملہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کم عقل لوگوں کے لیے بنائی تھی کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، نیت جو ہے وہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، لیکن نیت اٹ سیلف کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ ابھی جمعے کی نماز کے لیے یہاں پر آئے تو آپ نے کوئی نیت کی تھی کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے؟ کوئی زبان سے الفاظ ادا کیے تھے؟ آپ نے جو وضو بنایا، آپ نے جو غسل کیا، وہی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کی نیت کس چیز کی، جمعہ پڑھنے کی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، آپ کے علم میں آ گیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور آج تراویح پڑھیں گے، تو آپ نے اس وقت کیا سوچ لیا تھا؟ بلکہ رمضان کا چاند دکھنے سے بہت پہلے ہی آپ کا یہ ارادہ تھا کہ رمضان شروع ہوگا تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے۔ اس پہ کوئی زبان کا کمال یا زبان کا کردار شامل نہیں ہے۔ 100% نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا تھا، جب چاند دیکھ لیا تو اور پختہ ارادہ ہو گیا کہ بس صبح سحری کرنی ہے۔ آپ جو سامان خرید کر لے کے آئے تھے سحری کے لیے، جو خاص پکوانے کے لیے آپ لائے تھے، وہ کس چیز کی نیت تھی؟ وہ اسی چیز کی تو نیت تھی کہ کل میں نے سحری کرنی ہے۔ تو نیت جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت بندہ دل سے کرتا ہے، اس میں اعضاء کا کوئی حصہ، کوئی کردار شامل نہیں ہے۔ اور آپ نے نیت کی اور پورے مہینے کی نیت کی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بیماری نہ آتی تو آپ پورے مہینے کے انشاءاللہ روزے رکھیں گے، یہ نیت ہم سب کی ہے۔ تو یہی نیت کافی ہے، اللہ کہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہے اور وہ ڈاماڈول ہے کہ میں کل روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، تو ایسے شخص کو اپنی نیت پر توجہ دینی پڑے گی، پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔ نیت پختہ ارادے کا نام ہے، کیونکہ فرض روزے کی نیت جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہو جانی چاہیے بندے کی۔ اگر کوئی شخص رات سوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار دیکھوں گا صبح رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو کیا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یا اذان ہو چکی ہوتی ہے، تو اب نیت نہیں کر سکتا۔ یہ نیت کا مطلب ارادہ کب کرنا ہوگا؟ بالفرض وہ رات میں دیکھتا ہے کہ صبح طبیعت سیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، میں صبح دیکھتا ہوں، اور اگر وہ 4 بجے اٹھ جاتا ہے، 5 بجے اٹھ جاتا ہے، اذان سے کافی پہلے اٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی طبیعت محسوس کرتے ہوئے نیت کر لیتا ہے کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں اور میں سحری کھا رہا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ارادے کو رات پکا کر کے نہیں سوتا اور صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، تو پھر اس کا یہ فرض روزے کی نیت بعد میں نہیں کر سکتا۔ یہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے فرض روزے کی نیت ہوگی۔ نفلی روزے کے اندر انسان جب چاہے نیت کر سکتا ہے، مگر شرط یہ کہ اس نے صبح سے فجر کی اذان کے بعد سے کچھ کھایا نہ ہو۔ وہ 10 بجے بھی نیت کر سکتا ہے، وہ 9 بجے بھی نیت کر سکتا ہے نفلی روزے میں، اگر صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ لیکن فرض کے لیے شرط کیا ہے کہ فجر کی اذان سے، طلوع فجر سے پہلے پہلے اس کی نیت موجود ہو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور اسی اعلیٰ درجے کو اخلاق کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے میں بھی برقرار رکھنے کی مجھے اور آپ کو تلقین کی ہے۔ عام طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، عصر کے بعد زیادہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا بھائی روزہ لگا ہوا ہے؟ تو بھائی روزہ کنٹرول کا نام ہے، جہاں آپ نے اپنی بھوک پیاس پہ کنٹرول کیا ہے وہاں اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ وہ میں نے اس لیے سنا دی کہ مجھے روزہ لگا ہوا تھا، نہیں بھائی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ یا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو وہ فحش گوئی نہ کرے۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو، جو شخص روزے رکھتا ہوگا، جہنم اور اس کے درمیان وہ ڈھال کا کام کرے گا۔ تو جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو وہ فحش گوئی نہ کرے، کوئی ایسی گالی گلوچ نہ کرے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جو اگلے کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ وَلَا يَجْهَلْ، کوئی جہالت والے کام نہ کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، پس اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے جو روزے کی حالت میں، یا اس سے جھگڑا کرتا ہے، تو یہ پلٹ کے جواب نہیں دے گا کہ میں نے کوئی کیا، اس نے پہلے گالی دی ہے یا اس نے پہلے جھگڑا کیا ہے، میں تو صرف جوابی کارروائی کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جوابی کارروائی سے بھی روک دیا کہ اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھ سے جھگڑا کرے تو تو نے کیا کہنا ہے، انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بس۔ میں یعنی پلٹ کے جواب دے نہیں سکتا۔ باقی تڑی لگاتا ہے کہ روزے کی بات ملی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس نے فَإِنِّي صَائِم فَإِنِّي صَائِم کہنا ہے کہ بس میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ اگر کوئی گالی دے، جھگڑا کرے، تو تو نے جواب میں کیا کہنا ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو سحری کھانا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ وہ رات 12 بجے سحری کر لیں گے اور بولیں گے اب تو سو رہے ہیں، فجر میں اٹھانا۔ تو میرے بھائی یہ بہت غلط رویہ ہے۔ یا وہ 2 بجے وہ گئے تھے کہیں آؤٹنگ پہ، اس کے بعد آئے تو بس اب میں سو رہا ہوں امی، اب مجھے بس اذان پہ اٹھانا، میں سحری نہیں کروں گا۔ تو یہ سحری نہیں ہے، یہ تو آپ کھاتے رہے پوری رات، کھانا آپ کے لیے حلال ہے، کسی بھی ٹائم کھائیں۔ لیکن سحری جو ہے نا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مؤخر کرتے تھے، اذان کے قریب قریب کھاتے تھے۔ یعنی گھنٹے 2 پہلے والا تصور درست نہیں ہے، اذان کے قریب قریب آپ کو کھانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی اور فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، بے شک سحری کے اندر برکت ہے۔ تو رات کو آپ جب بھی کھانا کھاتے رہے، لیکن اگر برکت حاصل کرنی ہے تو وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ سحری سے ملے گی۔ اور سحری کیا ہے؟ سحری فجر کے قریب قریب آپ نے کھانا، فجر کی اذان کی، یعنی مثال کے طور پہ 5:45 بجے اذان ہو رہی ہے تو آپ 5:15 شروع کریں، آرام آرام سے کھاتے رہیں۔ لیکن اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے آپ کھاتے ہیں تو پھر وہ سحری شمار نہیں ہے، سحری کا وقت فجر کی اذان کے قریب قریب، اور یہ انشاءاللہ باعث برکت ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل ہیں، ان کی سیرت کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تو ان کی سیرت کے مطابق ہمیں سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ لوگ جب تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے۔ تو سحری میں برکت ہے اور اس کو اذان کے قریب قریب ہمیں کھانا چاہیے، لیٹ نائٹ والا تصور ختم کرنا چاہیے۔ آپ کا دل نہیں بھی کر رہا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ چند لقمے لے لیں تو بھی انشاءاللہ آپ کو یہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ چند لقمے سحری کے وقت میں لے لیں تو انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کا اجر بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے مسئلہ افطار کا۔ افطار میں جلدی کرنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں موٹیویشن دی، ترغیب دی کہ سحری میں تاخیر تک کھاؤ اور افطار میں جلدی کرو۔ سحری کے حوالے سے ایک اور چیز کہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا اذان کے وقت کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اذان کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو رخصت دی ہے جو ابھی کھا پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور چند گھٹ اس میں رہ گئے چائے کے، دودھ کے یا پانی کے، تو وہ اپنی طلب، اپنی ضرورت پوری کر لے. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ فارغ ہو گئے اس سحری سے، اب آپ نے اذان سنی تو آپ کو یاد آیا کہ 2 گھٹ تو نہیں لگائے نا، تو پورا دن تو میرا پتہ نہیں کیسا گزرے گا، تو یہ 2 گھٹ تو میں لازمی لگا لوں. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اذان کا مطلب سحری کا ختم ہونا ہے. اور یہ صرف اس شخص کو اجازت دی اللہ کے نبی نے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو اور اس میں کچھ طلب اس کی باقی رہ گئی تو وہ اپنی طلب پوری کر لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطار یعنی روزہ کیسے کھولتے تھے؟ تو حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرم تازہ کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. رطب کھجوروں کی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جو تازی کھجور ہے اس کو رطب کہتے ہیں. تو رطب اگر آپ کے پاس موجود ہے، نرم فریش تازہ کھجور موجود ہے تو وہ کریں، اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو اعلیٰ تمرین، تو خشک کھجور سے کر لیں، چھوارے سے کر لیں، اور اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر نمک سے کر لیں. ایسا ہی ہے، پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا میں نے، یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنائی ہے، کسی کے علم میں ہو تو مجھے بھی بتائیں کہ نمک کا ذکر کہاں سے آ گیا. یہاں تو موجود ہے حدیث کے اندر کہ اگر نہ تازہ کھجور میسر ہوتی، نہ خشک کھجور میسر ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے روزہ کھولا کرتے تھے. آپ کسی بھی چیز سے کھول لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت کو فالو کرتے وقت ہمیں اس ترتیب کو دیکھنا چاہیے، تازہ کھجور، نہیں تو پھر خشک، اور نہیں تو پھر پانی سے بندہ روزہ افطار کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ نیکی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک کہ یہ جلدی کریں گے افطار میں. جلدی سے مراد یقیناً وقت سے پہلے نہیں ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا اور آپ بولیں جلدی کرنے کا کہا تھا آج مولانا صاحب نے تو لو عصر کے ساتھ ہی کھول لو. تو یہ مراد نہیں ہے جلدی سے. جلدی سے مراد ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو گیا مغرب کا، اب آپ جان بوجھ کے اس کو تاخیر نہ کریں، مؤخر نہ کریں، اب فوراً روزہ افطار کر لیں. یعنی آپ کی پہلی ترجیح مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ افطار کرنا ہے. وضو بھی بعد میں بنا لیں اگر پہلے نہیں بنایا. تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ترجیح جس کام کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وقت داخل ہوتے ہی روزے کا افطار کر لینا. فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ، اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ بے شک یہودی جو ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ روزے کو دیر سے کھولتے ہیں. ان کی ایک صفت اللہ کے نبی نے بیان کی. تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کی کئی جگہ پر حکم دیا ہے. داڑھی کی تھی کہ داڑھی وہ نہیں رنگتے، تم رنگو. اسی طریقے سے وہ افطار کے اندر تاخیر کرتے ہیں تو تم اس کو جلدی کرو. افطار کے وقت دعا کیا پڑھی جائے؟ تو مسنون دعا غالباً سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھتے تھے ذہب الظمأ. بہت بہترین، اگر معنی ترجمہ اس کا آپ یاد کر لینا. ذہب الظمأ، ذہابہ کا مطلب چلی گئی، ظمأ پیاس، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ 3 جملے ہیں اس کے اندر، اور انشاءاللہ اجر جو ہے وہ میرا ثابت ہو گیا، مجھے اجر ملے گا کہ میں نے پورا دن روزہ رکھا. تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. روزہ افطار کرنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے. روزہ افطار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے افطار شروع کریں، اور اس کے بعد یہ چند چیزیں کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ پیاس مٹ گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور جو میرا اجر ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہو گیا. تو یہ مختصر سی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت روزے اور رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروائی، کان لہ مثل اجرہ، اس شخص کے لیے اتنا ہی اجر ہے، غیر انہ، سوائے اس کے کہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے افطار کروایا اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ رمضان کو 2 انداز سے گزاریں گے. ایک اپنا روزہ، اپنی نماز تراویح پڑھ کے، اور ایک اپنا روزہ بھی رکھیں گے اور دوسرے کے روزے کا اجر بھی اپنے کھاتے میں لیں گے. اور وہ کیسے؟ وہ کسی روزے دار کو افطار کروا کے. الحمدللہ جماعت کی طرف سے کراچی میں تقریباً 500 سے زائد مقامات پہ روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کے اس علاقے کے اندر بھی، اس مسجد میں بھی روزہ افطار کی ترتیب موجود ہے. اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ ترتیب چل رہی ہے، بلوچ کالونی اور دیگر جگہوں پر.
تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار پیچھے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان میں ایک طلحہ رحمان صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو حسب توفیق ہے۔ روزہ افطار کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہتمام نہیں بھی ہوگا، کسی کو آپ نے کھجور اور پانی کی بوتل بھی دے دی تو انشاءاللہ آپ اس کے اجر میں شامل حال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔